لیکن یہ عاجزی انسانوں کے لیے اللہ نے پسند کی ہے، تکبر اللہ نے اپنے لیے پسند کی. تو تکبر اللہ کے لیے اچھا لگتا ہے اور عاجزی جو ہے وہ انسان کے لیے اچھی لگتی. تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عاجزی اپنانی چاہیے، یہی سب سے بڑی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھنا کہ شیطان نے تمہارے سامنے ایک بڑی خوبصورت سچویشن پیش کر کے دکھائی، یہ اب قریش کے بارے میں اور یہ کہا کہ میں تمہاری طرف، یعنی کہ بڑا مورال بوسٹنگ اس نے خطبہ دیا کہ تم تو جیتو گے، تم تو اتنی فورس لے کے آئے ہو اور یہ ہے وہ ہے. مطلب بڑی ایک خوبصورت سی تصویر پیش کی کہ یہ کیا ہے 313 کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں اللہ کنٹینیوز when the army finally clashed شیطان ran away he turned his back and he was gone. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت میں آگے کہ جب آرمیز کلیش کی، اس نے جب میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس نے اپنا جو ہے نا کمر دکھائی اور وہاں سے بھاگ گیا. تو شیطان کا کام یہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر، اور کافی لمبا اس کے اوپر ہم نے پیچھے اس کے جو واقعات ہیں اس جنگ تک آنے کے ہم نے پڑھ لیے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزار دیں جو ہمیں نہیں بھی پتہ تھی. تو جو رن اپ تھا، جو بلڈ اپ تھا اس وار کا، وہ ہم نے سارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا کیا تھا. اب کچھ پوائنٹس دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ سینٹر جو تھا وہ آل عریش پہ تھا. آل عریش ایک چھوٹا سا سٹرکچر تھا جہاں آج کل کی فوج کی اصطلاح میں آپ اس کو سی پی کہہ سکتے ہیں، کمانڈ پوسٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنگ شروع نہیں، حضور نے ساری پلاننگ اسی جگہ پہ کی، اور آج وہاں پہ ایک مسجد موجود ہے جہاں لوگ جا کے اپنے نفل پڑھتے ہیں اور جا کے فیض یاب ہوتے ہیں اس جگہ سے. تو آپ کہہ لو کہ یہ جتنی یہاں سے گول کینٹین ہے اتنا رفلی یہاں سے اگر مسجد ادھر ہے تو ادھر بدر کا میدان شروع ہوتا ہے. تو اتنا ڈسٹنس ہے مسجد کا اور اس کے درمیان. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی سنی تھیں کہ پہلی بار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے نیا تھا، جیسے قریش کے لیے نیا تھا. صف بندی جو تھی، جیسے ہم نماز میں صف بندی کرتے ہیں، پہلے جنگوں میں یہ کسی نے نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو قریش کے لیے ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ یہ مسلمان تھے صف میں کیسے کھڑے ہیں، اور قریش ہیزرڈ تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے ایروز جو ہیں ان کو ذرا دھیان سے استعمال کرنا، کیونکہ ہمارے پاس تعداد کیا ہے، قلیل ہے اس کی. اور جب یہ قریب آئیں گے تو پھر آپ نے اپنے ایروز جو ہیں وہ استعمال کرنے. تو پہلی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز رکھے تھے، یعنی کہ ایرو اور سپیئرز والے لوگ رکھے تھے. دوسری صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورڈز والے لوگ رکھے تھے. تو اللہ کے نبی نے بڑی طریقے سے پورا پلان کر کے بنایا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایرو فائر کیا گیا تھا، جہاں ایرو گرا تھا جا کے تو وہاں تک یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں جب یہ پہنچیں گے تو اس وقت ایرو ان کے اوپر برسائیں گے تاکہ ایرو ضائع نہ ہو. جب یہ اس رینج میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر ہم جو ہے حملہ کریں. اس کے بعد اوتھینٹک نریشن ایک جو ہم نے اس میں ایڈ کر دوں میں، وہ یہ ہے کہ قریش تو آپ کو پتہ ہی ہے they were partying all night. میں نے وہ بتایا تھا شراب اور ڈانس، اور یہ جو اللہ معاف کرے آج کل ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہوئے یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ قریش اس وقت کر رہے تھے. ساری رات جو ہے انہوں نے اس چیز میں گزاری، whereas حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں گزاری، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے گزاری. مسلمانوں نے بھی اللہ سے دعائیں کرتے التجائیں کرتے ہوئے گزاری. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل عریش کے اندر ہی حضور جب نماز پڑھے تھے تو حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ اپنے اوپر اتنا ظلم مت کریں،
اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. مطلب وہ اتنی عبادت میں مصروف تھے کہ جیسے تھکاوٹ ہونے کا کل جنگ بھی ہے تو آپ تھک جائیں گے, آپ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, اللہ نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو حضور نے بڑی دعائیں فرمائی. اس کے بعد جو ہے شیطان جو ہے, اب یہ اوتھینٹک ویری اوتھینٹک نریشن ہے, شیطان جو ہے یہ قریش کی فوج میں شامل تھا اور ان کو ایک بات کہہ رہا تھا بار بار کہ تم ہار ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم یہ جنگ ہار جاؤ, کیونکہ تم تو اتنی تعداد میں ہو, تمہارے پاس ویپنری ہے. یعنی کہ شیطان کہاں پہ لے کے جاتا ہے آپ کا دھیان؟ اسباب کی طرف. ویئر ایز جو مسلمان ہے وہ اپنا دھیان رکھتا ہے اللہ کی طرف, ایمان کی طرف. اور شیطان کس کی شکل میں آیا تھا؟ یہ یاد رکھیے گا, شیطان ضروری بات ہے, شیطان کی سب سے بڑی ڈیفیٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو ظاہر کر دے, تو اس لیے وہ لوگوں کی شکلوں میں آتا ہے. تو سراقہ ابن مالک جن کے بارے میں ہم نے ہجرت میں پڑھا تھا, انہی کی شکل میں جب بھی شیطان آتا تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کئی دفعہ ہم کسی کے خواب میں آ کے وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی وہ ہم نہیں ہوتے, شیطان ہی آپ کا روپ دھار کے کام کروا رہا ہوتا ہے. صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو شیطان جس کا روپ نہیں دھار سکتا. حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے اوریجنل فارم میں دیکھا, کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا, باقی کسی کا بھی روپ دھار کے آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں میں ڈیولز کو یا شیطانوں کو دوسرے کو نہ دکھائے, اللہ سے یہی دعا ہے. اس کے بعد جی اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جیت تمہاری ہوگی. اور when the two armies clashed finally, تو بھائی صاحب نے دیکھا کہ ایک طرف کھڑے ہیں جبرائیل اور ایک طرف کھڑے ہیں میکائیل. یہ سچویشن دیکھ کے اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا. تو قریش اس کو پکڑ کے کھینچے کہ تم کیسے جو چھوڑ کے جا سکتے ہو ہمیں, تم تو ہمیں بھی رات تک یا صبح تک بڑے دلاسے دے رہے تھے کہ تم یہ جنگ جیتو گے, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں نہیں, میں I cannot stand here anymore. اصل میں سراقہ ابن مالک تو تھا نہیں, وہ تو شیطان تھا. تو اس نے کہا کہ I am running away from this place because میں تمہیں اس کی ریزن نہیں بتا سکتا, لیکن I cannot take part in this war. مگر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے, اس کو پتہ چل گیا کہ مدد اب آسمان سے ہی ہے, تو اس کو کوئی بھی فیس نہیں کر سکے گا. ابو جہل نے اس کو بار بار روکا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو, حتیٰ کہ یہ بھاگنا شروع ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے لوگ لگ گئے قریش کے, لیکن کسی کی قابو نہ آیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں مینشن کرتے ہیں, آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. This is mentioned in Quran verse number آیا سورہ نمبر 8 حالی 8 ہے, آیت نمبر 47. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈونٹ بی لائک دوز ہو کم آؤٹ فرام دیئر ہومز ان پرائڈ اینڈ ایروگنس ان آرڈر ٹو لیڈ اسٹرے فرام دا پاتھ آف اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان جیسے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تکبر میں نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو, چاہے تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو اور چاہے تمہارے پاس جتنی مرضی اسٹرینتھ کیوں نہ ہو, عاجز رہو. عاجزی ہی تمہاری زندگی کا تمہیں فاتح کرے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک واحد پازیٹیو صفت ہے جو صرف انسان کے پاس ہے, اللہ کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اللہ عاجز ہو ہی نہیں سکتے. کوئی دنیا میں ایسی چیز پیدا ہوئی نہیں جو اپنے خالق کو عاجز کر سکے, لیکن یہ عاجزی انسانوں کے لیے اللہ نے پسند کی ہے, تکبر اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. تو تکبر اللہ کے لیے اچھا لگتا ہے اور عاجزی جو ہے وہ انسان کے لیے اچھی لگتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عاجزی اپنانی چاہیے, یہی سب سے بڑی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھنا کہ شیطان نے تمہارے سامنے ایک بڑی خوبصورت سچویشن پیش کر کے دکھائی, یہ اب قریش کے بارے میں کہا, اور یہ کہا کہ میں تمہاری طرف, یعنی کہ
بڑا مورال بوسٹنگ اس نے خطبہ دیا کہ تم تو جیتو گے، تم تو اتنی فورس لے کے آئے ہو، اور یہ ہے وہ ہے، مطلب بڑی ایک خوبصورت سی تصویر پیش کی کہ یہ کیا ہے 313 کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں، اللہ کنٹینیوز when the army finally clashed, شیطان ran away, he turned his back and he was gone. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت میں آگے کہ جب آرمیز کلیش کی، اس نے جب میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس نے اپنا جو ہے نا کمر دکھائی اور وہاں سے بھاگے. تو شیطان کا کام یہی ہے. اور اس کے بعد اس نے شیطان نے اسی آیت میں آگے فردر اللہ فرماتے ہیں، اور and told them I am free from you, I am disassociating myself from you. اور ان کو کہہ دیا کہ میں تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہا ہوں تم سے. سو آگے آیت میں فردر اللہ فرماتے ہیں I see which you don't see, which means the angels. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اللہ نے یہ سکت انسان کو تو نہیں دی ہوئی، وہ اس طرح کی مخلوق نہیں دیکھ سکتا. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکت دی ہوئی تھی کہ وہ اس کو نظر آ گیا کہ جبرائیل اور میکائیل سامنے کھڑے ہیں، اب کیا کریں گے یہ، اور ہزاروں کی فوج تھی فرشتوں کے ساتھ. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ آخری الفاظ کیا بولے کہ I am witnessing what you are not. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. شیطان صاحب جو ہیں اب یہ اسٹیٹمنٹ بول رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور آگے اللہ فردر اس آیت کو کلوز کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اللہ is indeed very severe when it comes to punishment. شدید العقاب. اللہ تعالیٰ جب پنشمنٹ کی باری آئے گی خدا نخواستہ تو اللہ از ویری سویئر. اللہ اپنی رحمت میں بھی بڑے سویئر ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن پنشمنٹ میں بھی اللہ بڑے سویئر ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں گزارنی ہے. بالکل ہی نا امید بھی نہیں ہو جانا اللہ سے کہ میری تو بخشش نہیں ہونی، اور بالکل ہی بے خوف بھی نہیں ہو جانا اللہ سے کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے. اللہ کی پنشمنٹ بھی بڑی سویئر ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو اس ساری آیت سے کیا سمجھ آئی بات کی؟ اس ساری آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ شیطان آپ کو ہمیشہ ایک بہت خوبصورت چیز بنا کے دکھاتا ہے، اور جب آپ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے کیا ہو جاتا ہے 9 2 11 غائب. دین یو آر کاٹ ان اے سچویشن. اس میں 2 مثالیں ہیں. گیمبلر ہے، لیٹ سے ایک بندہ گیمبلنگ کرتا رہتا ہے، چھوٹی شرطیں جیت جاتا ہے، چھوٹی وہ گیمبل جیت جاتا ہے، جیتا 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 وہ لالچ پڑ جاتی ہے نا ایک طرح سے کہ یار یہ تو پیسے آئی جا رہے ہیں میرے پاس. جب بڑے پہ وہ شرط لگاتا ہے نا اپنے پیچھے کے ریکارڈ کو دیکھ کے، شیطان اب وہاں پہ وہ پھنس جاتا ہے. وہ ایک لت لگ گئی اس کو وہاں تک پہنچنے کی، تو جیسے ہی اب وہ بڑا پیسہ لگایا اس نے تو وہ ہار گیا. تو جو پیسے تھے بھی وہ بھی ختم. وہاں شیطان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیا کر لیا، ڈسوسیٹ کر لیا. پہلے اس کو ساری گمراہی میں ساتھ لے کے چلتا رہا، اور جو پوائنٹ آیا تو وہ ڈسوسیٹ کر کے بھاگ گیا. تو یاد رکھیے کہ شیطان کا واردات کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ کیا کرتا ہے، بڑی خوبصورت چیز دکھاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ اس خوبصورت چیزیں پھنس جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ ادھر سے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح زنا ایک مثال ہے. آپ کو بار بار پل پر بار بار کہے گا کہ تم دیکھو عورت کتنی خوبصورت ہے، ہم معاذ اللہ تو یہ اس کے ساتھ تم کیا کچھ نہیں کر سکتے، چانس بھی ہے، موقع بھی ہے، کرو. اچھا اب ہو گیا جب، تو برسیسا کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پھر کیا ہوا، بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے قتل ہو گیا. قتل ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، تو کہنے کہا ٹھیک ہے مجھے سجدہ کرو. جب سجدہ کر دیا شپ بھی ہو گیا غائب. تو ایک زنا کو بیوٹیفائی کر کے، ایک عورت کو بیوٹیفائی کر کے آپ کو یہ دکھا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کچھ کروا رہا ہے آپ سے. اور جب آپ پھنس گئے بری طرح، آپ کی گردن اڑنے والی ہے، تو آپ ادھر سے وہ غائب ہو گیا. شرک بھی کروا لیا اس میں.
تو شیطان کا کام ہی ہے میرے بھائی آپ کو ایک میس میں پھنسانا، اور پھر اس جب وہ میس میں آپ پھنس جائیں تو پھر آپ وہاں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 9 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں انسان وہ کامیاب ہے جو شیطان کا پلاٹ سمجھ جائے. اور وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس کو اللہ کے احکامات نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں پتا، وہ شیطان کے پلاٹ کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا بار بار، عدو عظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بدترین دشمن ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی، ہم دنیا کی رونقوں میں ذرا پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے شیطان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے پلاٹ کو سمجھیں گے. وہ آپ کو کیا، آپ کے دماغ میں جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو دل میں قلب دیا ہوا ہے، آپ کو یہ نفس دیا ہوا ہے. نفس ملامت اگر کرے نا کسی چیز پہ تو اس کا مطلب وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکتی ہے نا، اس کو چھوڑ دو. یعنی کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ غلط ہوگی، کیونکہ کھٹک رہی ہے نا. یہی میرے اور جانوروں میں فرق ہے کہ ان کو یہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہی نہیں ہوا، پروسیس ہی نہیں دیا ہوا، لیکن مجھے اور آپ کو بھی پروسیس دیا ہوا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ کو لگے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اب آگے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنگ اس وقت شروع ہوتی تھی، آپ کو پتہ ڈوئل سے. ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا. نام جلدی سے میں بتا دوں، ہماری طرف سے جو مسلمانوں کی طرف سے تھے وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے، اور حضرت عبید اللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ان کی طرف سے شیبہ ابن ربیعہ تھا، عتبہ ابن ربیعہ تھا، اور ولید ابن عتبہ تھا. یعنی کہ باپ بیٹا تھے، اور ایک شیبہ ابن ربیعہ تھا. اور رزلٹس آپ کو پتہ ہے کہ تینوں ہی ہلاک ہو گئے ان کے کفار کے. ٹھیک ہے، حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے عتبہ کی ایک وار سے، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا. اب یہ جو ہے نا، اس نے ابو جہل کو تیش دلائی کہ یہ تو ہمارے سردار مر گئے، یہ چھوٹی سی فوج ہمارے سرداروں کے اوپر چڑھ کے کیسے دوڑ سکتی ہے. اب اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جاؤ بھاگو ان کی طرف اور ان کو ختم کر دو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. وہی نا تکبر، اور جب سر پہ چھایا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو کمانڈ دی ہوئی تھی آلریڈی، انسٹرکشنز دی ہوئی تھیں آلریڈی کہ کیا کرنا ہے. تو جیسے ہی وہ اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اسپیئرز فائر کر دی، یعنی اور ایروز فائر کر دیا، جس کی وجہ سے جو آگے انفینٹری تھی یا جو پیدل لوگ تھے ان میں سے کئیوں کو جا کے سیدھے اسپیئر لگے، کئیوں کو جا کے وہ لگے تیر لگے، ادھر فارغ. ابو جہل اور انفیریٹ ہو گیا، یعنی کہ اور زیادہ جو ہے نا اس کو غصہ آیا. اس نے اپنے ہارس مین یعنی کیولری کو اٹھایا اور کہا کہ ان کے اوپر چڑھ دوڑو، ان کو معاذ اللہ گھوڑوں کے نیچے رون دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین وہی اسٹریٹجی تھی کہ ویٹ کرنا ہے. ہارس مین جب پہنچے اس پوائنٹ تک تو پھر دوبارہ ایروز کی فائر کی گئی، اور اس کے بعد اسپیئر جو تھے لیفٹ اوور وہ پھینکے گئے. اچھا، گھوڑے کی ایک چیز یاد رکھی گا، گھوڑا جب ہم نے دوست گھوڑے کو دیکھتے ہیں نا، تو اگر وہ دیکھیں نا یہ بدک گیا ہے، مطلب گر گیا ہے، تو وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ہوا گیا کہ ایک دم سے نا کنفیوژن پھیل گئی. تو جو گھوڑ سوار تھے وہ سارے گر گئے، کوئی مارا گیا، کوئی گر گیا، کوئی جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کو تیر لگا مر گیا، وہ نیچے گرا. اور جب آپ سپیڈ سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے اور آپ کو تیر لگے تو اوپر سے کوئی بندہ نیچے گرے تو اس گھوڑے کا بھی جو وہ ہے نا وہ ڈس بیلنس ہوتا ہے. تو وہ گرا، تو جب باقیوں نے دیکھا تو اس طرح پورے جو گھوڑوں کی جو کیبلری تھی وہ ساری آپس میں کنفیوز ہو کے نیچے گئے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی رو کو دوسری رو پہ کر دیا کنورٹ. اب ان کو پتا تھا کہ اب اٹیک آئے گا تلواروں سے. دو ان کے اٹیکس ریپیل ہوئے اور تلوار والے جو ہیں وہ پھر بھاگے ان کی طرف. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوار والوں کو کیا کیا، آگے کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے لڑائی ہوئی. اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے کفار کو، کیونکہ تلوار والے بھی ماشاءاللہ، جس میں علی ابن ابی طالب ہوں، جس میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں، جس میں عمر بن خطاب ہوں،
مطلب جو اتنے بہادر ہیں ان سے پنگا کرنا آسان تو نہیں ہے. اوپر سے ایمان کی جذبے سے سرشار تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, مطلب بڑے بڑے صحابی, بڑے بڑے لڑائی لڑنے والے. تو اور پھر حضرت سعد بن معاذ انصار کی طرف سے, حضرت سعد بن عبادہ, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. تو ٹھیک ہے, ان کے بڑے لوگ مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈوانٹیج مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ دے دیا کہ پہلے ہی ان کے بڑوں سرداروں کو گمرال ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد صحابہ فرماتے کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے, سر پہلے کھڑے ہوتے تھے. کیا ہو رہا تھا سمجھ نہیں آیا, ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. اللہ کی مدد تھی شاید فرشتوں کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا, اب یہ پوائنٹ تھا جس پہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یار وی آر ناٹ لوزنگ. اب ابو جہل نے جب سچویشن دیکھی تو اس نے اپنے آپ کو نا, آپ کہہ لو کہ اپنے ایک سیکیورٹی ہزار میں باندھ لی. خوف موت کا کس کو نہیں ہوتا, اور ایسے بندے وہ تو اس تک پہنچنا ناممکن تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک حدیث پہ ذکر فرماتے ہیں, بخاری میں پورا چیپٹر ہے دا ڈیتھ آف ابو جہل کے اوپر. اب امیجن کریں حضرت بخاری رحمہ اللہ نے کتنے بڑی خدمت کی کہ چیپٹرز لکھ دیے پورے, ڈیتھ آف ابو جہل کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے. اس میں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, کہتے ہیں میرے پاس 2 بچے آئے. ایک کا نام تھا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے کا نام تھا معاذ ابن عمر. دونوں کا نام تھا معاذ, ایک بن افرا تھے اور ایک ابن عمر ابن جمود ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے آگے پوچھا جیسے ہم بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ انکل ویئر از ابو جہل. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کی, مطلب جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ بچہ آگے مجھ سے پوچھے کہ دشمن کدھر ہے, میں کہوں گا بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے دشمن کا, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, اتنے چھوٹے سے بچے ہو. لیکن وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلاسفمی کرتا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ بد کلامی کرتا تھا, ان کے نام بگاڑتا تھا. آج ہمیں دکھائیں وہ ہے کدھر, وہ ہے کون. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بار دشمن کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی دشمن کون, جو سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ادھر ادھر نظر آئی تو ان کو سامنے نظر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں کہا کہ وہ سامنے کھڑا ہے. اب اس کے حصار اتنا ٹائٹ تھا کہ کوئی اگر ایڈلٹ جانے کی کوشش کرتا نا تو وہ نہیں جا سکتا تھا. تو یہ بچے تک کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا, یہ اندر سے گھسے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں نے ان کو بتایا اتنی دیر میں وہ ادھر تک پہنچ بھی چکے تھے, اور وہ بچے ہونے کی وجہ سے اندر اس حصار کو توڑتے ہوئے اس کو گھوڑے سے بھی گرا دیا. اب آپ دیکھیں کہ جس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس کے جو سیکیورٹی تھی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ابو جہل صاحب نیچے گرے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں جو بچے ہیں ان کو اس کو جو ہے نا سوٹ سے مار رہے, حتیٰ کہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ یہ سچویشن پہ آ گیا کہ صرف منہ سے کچھ الفاظ ہی نکل رہے تھے, مطلب ہی واز آلموسٹ ڈن. تو اتنی دیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں بہت بڑے صحابی بھی بنے, ابو جہل کے بیٹے تھے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے آ کے سیدھا وار کیا اس کے اوپر, ان میں سے ایک بچے کے اوپر. اور وہ بچہ کون تھا, معاذ ابن عمر ابن جمو. معاذ بن افرا نہیں تھے, معاذ بن عمر تھے, جن کے وار کیا جس کی وجہ سے ان کا یہ ہاتھ کٹ گیا, یوں لٹک گیا یوں کر. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے اتار دیا. بچہ ہے یار, امیجن کریں, جذبات دیکھیں لوگ کے. جیسے آج فلسطینی بچہ ہے, وہ جس طرح لڑتا ہے ٹینک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہے موت کا. تو البتہ بس وہ اتنا ہی ڈیمیج کر سکے اکرمہ جو تھے. ان مین وائل دا ینگسٹرز معاذ بن عرفہ اٹیکٹ, اور اس کو بالکل یہ لٹا لیا, اور وہ اب اپنی آخری سانسوں پہ تھا. اس کے بعد he was breathing, مطلب he was not totally killed but he was breathing. نیچے اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر انسان کو شکست کس سے دی ہے, 2 چھوٹے بچوں سے.
تو اتنا تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان کو، یا پھر جو ہے وہ اپنے سے کئی چھوٹی عمر کے لوگوں سے گھوڑے سے پہلے گرائے جائیں، پھر آپ ذلیل کیے جائیں، رون دیے جائیں۔ حضرت معاذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ خیر انہوں نے اتنی لڑائی لڑی، بچہ کتنی اس کی کتنی ایک مجھے اور آپ کو تلوار پکڑا دی جائے، اگر تلوار کوئی مذاق نہیں ہوتی، کوئی 15-20 kg وزن ہوتا اس کو چلانا ایک آرٹ ہے۔ وہ بچہ کتنی دیر تک اس کا جو میرے جیسا تو 3-4 چلا کے جو ہے نا اس کا سانس پھول جائے گا۔ تو خیر وہ بچے تھے، انہوں نے چلائی اور وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ ابن عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ زندہ رہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تک زندہ رہے۔ تو ایک شہید ہو گئے اور ایک حیات رہے، حالانکہ ہاتھ کیا ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا، تو اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے جب جنگ ختم ہو گئی، جب سیٹل ہونا شروع ہو گئی جنگ مسلمانوں کے حق میں، تو حضور نے فرمایا کہ چیک کرو کہ ویئر از ابو جہل۔ ظاہری بات ہے کہ اگلے کمانڈر جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گئے، کہیں نکل تو نہیں گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو دیکھا کہ یہ کچھ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑا تنگ کرتا تھا، جہاں سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرتے تھے دھکا دے دیتا تھا، گرا دیتا تھا، یا ان کے اوپر، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت نحیف جسم کے وہ تھے، مالک تھے، اور یہ ان کو معذاللہ تانا دیا کرتا تھا کہ تمہاری تو ٹانگیں ایسی جیسے بکری کی ٹانگیں ہوتی، معذاللہ، اور نام رکھا ہوا تھا یہ، وہ عربی میں اس نے ایک نام رکھا ہوا تھا کہ یہ معذاللہ بکری کی ٹانگوں والا ہے، معذاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو بعد میں امام الفقہ ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں، تو انہوں نے جا کے نا کیا کیا کہ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، انہوں نے اس کی چیسٹ پہ بیٹھ کے اس کی چیسٹ، اور کچھ مکالمہ ہوا ان دونوں کے درمیان میں، اور مکالمے میں اس نے، یہ ایسا متکبر انسان تھا کہ اس نے مکالمے میں یہ کہا کہ او بکری کی ٹانگوں والے، تمہاری جرت کیسے ہوئی بھی تو میری چھاتی پہ بیٹھ گئی، معذاللہ۔ ایک بندہ مر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور وہ پھر بھی یہ بکواس کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پھر اس کا تکبر کا لیول کیا تھا۔ فرعون، حضور اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا جو تھا فرعون، وہ مرتے ہوئے تو کم از کم اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اس نے۔ وہ آگے ابھی آیتیں آئیں گی جس میں یہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90، کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا there is none worthy of worship whom بنو اسرائیل worships the God of Musa، یعنی کہ اللہ، فرعون نے اس چیز کی گواہی دے دی تھی مرتے ہوئے، there is none worthy of، یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی اللہ ہے جس کو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اگلی آیت میں یعنی کہ 91 میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، اللہ کہتے ہیں، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں اس بات کا، It is now you want to turn, yet you have been so far in transgression in the past۔ اب آ رہے ہو میرے پاس، اب جب مرنے کے قریب آ گئے، اب میرے پاس منہ لے کے آ رہے ہو کہ اب ٹرن ہو کے آ رہے ہو میرے پاس، حالانکہ تم نے پیچھے اتنا اللہ کے راستے میں حدیں عبور کی۔ تو اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون جو تھا وہ ابو جہل تھا، لیکن وہ ابو جہل اس سے بھی گھٹیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تھا، کیونکہ فرعون کو یہ خیال آ گیا تھا کہ میں اللہ سے رجوع کر لوں، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور چھاتی پہ مارنے لگے اس کو، تو اس نے کیا بکواس کی کہ او بکری کی ٹانگوں والے، معذاللہ، تمہاری جرت کیسی تو میرے اوپر بیٹھ گئے، سانس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، ویپن نہیں ہے ہاتھ میں کچھ، پھر بھی یہ بکواس کر۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی تلوار نکال لی تو پھر آگے سے کہا کہ جنگ کون جیتا ہے؟
تو انہوں نے کہا جنگ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اتنی بات کی. اس کے ساتھ زیادہ وہی والی بات کی جاہلوں کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا میری گردن اتارنے لگے تو ایسے اتارنا کہ سردار کی گردن اتارتا ہے. عقل نہیں ہے اس کو. پھر مر گیا لیکن عقل نہیں ہے. آج کدھر ہے؟ آج جہاں اس کا گھر تھا وہاں بیت الخلاء ہے. آج جہاں اس کی قبر ہے وہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے آپ بے نام و نشان ہوں گے معاذ اللہ، ان کے لیے آج 55 لاکھ 60 لاکھ آدمی ہفتے میں گزر جاتا ہے ان کے روزہ مبارک کے سامنے سے، اور ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہے. تو یہ ابو جہل کا چیپٹر ہوا تمام. اور ابو جہل صاحب جو ہیں وہ گئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے. اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہوا. ہم ابھی تک جتنا اس کو پڑھتے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ابو جہل واز a major part of this سیرہ. اس کے بعد اب ابو جہل کا نام نہیں سنیں گے. he is not dead forever. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ نریٹ کرتے ہیں کہ امیہ ابن خلف ایک اور سردار ان کا. امیہ ابن خلف جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ میں تھے ان کا دوست بھی تھا، بزنس مین تھے، بزنس کا دوست تھا. تو حضرت بلال ابن رباح نے جب ان کو دیکھا امیہ کو، اب حضرت بلال ابن رباح کو سارے وہ ٹائم یاد آ گئے جب یہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، پتھر رکھ دیتا تھا، سینڈ میں گھسیٹتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ باندھ کے پیچھے بگاتا تھا، وہ جو بھی ظلم کیے سب یاد ہے. تو حضرت جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی، احد احد، جو وہ کہا کرتے تھے. تو بدر میں مشرکین کی تو سٹیٹمنٹس بڑی شاعرانہ تھی، لیکن مسلمانوں کی یہ سٹیٹمنٹ جو حضرت بلال کی سٹیٹمنٹ تھی احد احد، ہر نعرے پہ وہ احد احد مسلمانوں کی سٹیٹمنٹ تھی. تو بدر میں جو میجر سٹیٹمنٹ جو سارے صحابی پڑھ رہے تھے یا تو اللہ اکبر ہوتی تھی یا احد احد، کیونکہ یہ لڑائی کس کے درمیان میں تھی؟ مشرک اور مسلمانوں کے درمیان، ایک رب کو پوجنے والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اسپیسیفک ورڈنگز پڑھ رہے تھے، اور وہ اللہ نے قرآن میں نقل فرما دی ہیں سورہ نمبر 54 آیت نمبر 45 میں کہ یہ گروہ جو ہم سے لڑنے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اوور کم کر لیں گے اور یہ ہاریں گے اور بھاگ جائیں گے. حضور بار بار یہ عربی میں پڑھ رہے تھے، اللہ نے اس کو قرآن کا ایسے ہی بنا دیا. اچھا جب حضرت بلال نے امیہ ابن خلف کو دیکھا تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال کے بڑے فیمس ورڈ ہیں، اور کچھ انصار کے لوگ بھی حضرت بلال کے ساتھ تھے. انہوں نے اس کو چیز کیا، پکڑا، یہ بھاگنا شروع ہو گیا تھا میدان جنگ سے، پکڑ لیا. اور حضرت بلال نے کہا کہ اگر آج یہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچوں گا، کیونکہ اس نے جتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا ہے، اگر یہ بچ گیا تو اللہ مجھے پھر پوچھیں گے کہ تمہارے تلوار کے نیچے آیا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو حضرت بلال نے پھر اس کا ریونج اور ریٹیلیشن پوری کی اپنی، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا سجدہ کیا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں آج ان لوگوں سے بدلہ لے سکا جنہوں نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے. تو یاد رکھیے گا یہ کرمنل لوگ تھے قریش، انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا تھا، پیسہ ان کا لوٹا تھا، شہادت ان کی تھی، ظلم ان پہ کیے تھے، حضرت عمار بن یاسر کی پوری فیملی ختم کر دی تھی. تو ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. ایونچولی دس واز دا اینڈ آف میجر بلو ٹو قریش جو بڑے اس سے آئے تھے. اور پھر آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اپنا احسان یاد کراتے ہیں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 42 میں کہ اگر میں یہ جنگ
ایسے ہی ہونے دیتا, اپوائنٹ کر کے جنگ ہوتی, فیصلہ کر کے جنگ ہوتی, تو یہ جنگ کبھی شاید ہو ہی نہ پاتی. اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے پلان کر کے جنگ ہوتی ہے نا, کہ اچھا مسلمان آئیں گے, کفار آئیں گے, سامنے آمنے کھڑے ہو کے جنگ لڑیں گے, تو شاید یہ جنگ بدر ہوتے ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پورا پلان کیا تھا کہ کیروان لوٹنے کے لیے فوج نکالوں گا میں, ان کو حکم دوں گا یہ وہاں جائیں گے, میں نے پھر ان سے ایک وکٹری پرومس کی ہوئی ہے, وہاں سے میں ان کو بدر لے کے جاؤں گا. اب سبحان اللہ یہاں پہ کیا ہوا کہ جو قریشی تھے انہوں نے اپنی ساری وہ نا, ان کی ایک بڑی گندی عادت تھی, جب بھی آتے تھے جنگ میں نا تو بڑا اپنا زیور زور پہن کے آتے تھے. اب جب یہ بھاگے تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگے, تو مسلمانوں کے ہاتھ دونوں چیزیں آ گئیں. آپ دیکھیں, ایک تو جنگی فتح بھی ہوگی, اور دوسرا کیا ہوا کہ مال غنیمت بھی آیا. جس مال غنیمت کو وہ کیروان میں لینے جا رہے تھے وہ اللہ نے میدان جنگ میں دے لیے. اور یہ پہلی بار تھا, آپ کو میں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 چیزیں اسپیشلی دی گئیں. حضور جب چلتے تھے تو ان کا روب 1 مہینہ پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا, اور اس کے بعد پہلے مال غنیمت حرام تھا باقی امتوں کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی امت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. تو یہ بھی حضور کا ایک احسان ہے. حضور کو ایک اور جو چیز دی گئی جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا سوائے بیت الخلاء پر. تو یہ کچھ 5 چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی دی گئی تھیں اللہ کی طرف سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹروائے کیا, اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں کو فتح یاب بھی دی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا خاتمہ کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کے یہ نہیں کیا کہ میوٹیلیشن نہیں کی باڈی کی, بس اللہ اکبر کا ایک نعرہ مارا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنے سب سے بدترین دشمن کو زیر کر دیا. اور بدر جو ہے وہ, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کو بھیجا کہاں پہ, مدینہ میں, کہ جاؤ اس چیز کی خبر دے آؤ کہ الحمدللہ مسلمانوں کو کیا ہوا ہے, فتح حاصل ہوئی ہے. وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے, وہ یاد ہوگا. تیسرے جرنیل تیسرے تھے. پہلے کون تھے؟ زید بن حارث. پھر کون تھے؟ حضرت جعفر بن طیار. اور پھر عبداللہ بن رواحہ. پھر خالد بن ولید کو بنایا گیا. وہ اور حضرت زید بن حارث, ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکٹری دی ہے الحمدللہ. اور آؤٹ آف جو فگرز تھے وہ یہ تھے کہ قریش کے 70 لوگ مارے گئے. آپ نے پڑھا ہے بہت دفعہ, 70 پریزنر بنے, اور مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے. یعنی کہ مسلمان نکلے تھے 313 کے ساتھ, واپس لوٹے 299 کے ساتھ, اور قریش نکلے تھے 1000 کے ساتھ یا 900 1000 جو بھی فگر تھا. تو 70 تو مارے گئے, ختم ہو گئے, اور 70 جو ہیں وہ پریزنر آف وار ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمہ پھر انہوں نے اکٹھا کیا, جس سے مسلمانوں کو تھوڑی سی اکنامک اسٹرینتھ ملی. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس جنگ سے, اب آپ اللہ کا پلان دیکھیں, اگر خالی کیروان لے لیتے تو صرف فائنینشیل فائدہ تھا. اس سے ایک دھاگ بٹھا دی مسلمانوں کی پورے عرب میں کہ قریش کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے, جو آج تک کسی سے ہارے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دھاگ بٹائی, اور پھر ساتھ مال بھی دیا, یعنی کہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ کیا اور ملیٹریلی بھی اسٹرانگ کیا. آج بھی آپ بدر کے مقام پہ جائیں, جیسے یادگار شہداء ہوتی ہے, وہاں بھی یادگار شہداء بنی ہوئی ہے, اور ان 14 صحابہ کا نام لکھا ہوا ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے. اور کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ, جو آپ سوچیں بدر کے شہید کتنے خوش نصیب ہوں گے, یہ ان کا لیول کیا ہوگا. اور 6 ان میں سے مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے, یعنی کہ زیادہ قربانی کس نے دی؟ انصار میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مثال ہے, اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن فرق ڈال دیا ہمیشہ کے لیے
خیر میں اور شر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت نصیب فرمائی الحمدللہ، اور آج میں اور آپ پراؤڈلی بدر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ میں اور آپ اس کا کسی طور پہ بھی حصہ نہیں رہے، لیکن اس جگہ پہ جا کے اس کی زیارت کرنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی جس نے کفار کے دلوں میں خوف اٹھا دیا تھا۔ کچھ حدیثیں آپ کی اس میں عرض کرتا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدشگونی شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی کہ یہ شیطانوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے بدشگونی کرنا۔ سفر کا مہینہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو ٹمکانا ایسا ہے تو فلانا دن ایسا ہے تو فلانا دن ایسا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہم میں سے ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے، ہم میں سے ایسے نہیں جسے بدشگونی کا خیال پیدا نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو نہ ہو یہ خیال پیدا، لیکن اللہ اس کو اللہ کے توکل سے اس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بدشگونی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں آؤں میں بدشگونی پیدا نہ ہو یا دل میں بدشگونی پیدا نہ ہو، لیکن اللہ کا توکل اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اگر میں سوچوں گا میرے ساتھ سنڈے کو برا ہونا ہے تو پھر میں اللہ سے کیا امید رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کام کروں گا ویسے ہی پھر میں معاملہ کروں گا، تو سنڈے کو برا ہو جائے گا، پھر میرا یقین بیٹھ جائے گا۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ اگر منگل کو برا ہونا ہے تو منگل کو سفر نہ کرو، نہیں لوگ کہتے ہیں عجیب بات چکنی ہم نے، تو پھر خدا نہ خواستہ نہیں کریں گے تو ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اگر، تو اس کو صرف ایک ہی چیز دور برستی ہے اور وہ توکل ہے، اس کو توڑنا چاہیے اللہ کے توکل سے بدشگونی کو۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہیں ایک ماں اور اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں مختلف خاندان بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی کہ تعصب کا شکار مت ہو۔ یہ خاندان اور یہ جو قبیلے ہیں صرف پہچان کے لیے ہیں، تو اللہ کے نزدیک صرف وہ پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک صرف وہ بہترین ہے جو تقوی والا ہے اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل عقلے یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ حدیث میں ہے جو شخص غائب کے دعوے دار کے پاس جا کر سوال کرے پھر تصدیق بھی کرے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آپ جیسے فارچون ٹیلرز کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، اس کو پہلے جائے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر دے، اور لوگوں بھی پھر کہیں گے جاؤ یار تم 40 دن کی نماز گئی ایک دفعہ، اور 40 دن کی نماز کا نقصان آپ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری حدیث ہے حضرت انس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور فرمایا گیا اے انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ سے 7 دفعہ استخارہ کرو، پھر دیکھو کون سا کام تمہارے دل کی طرف جاتا ہے، بے شک اس میں خیر۔ یعنی کہ حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وصیت فرمایا کرتے تھے، اور جیسے وہ فرمائی تھی کہ انس بیٹا میری پر سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو ایک نصیحت یہ تھی کہ استخارہ کیا کرو، اس سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دل کس طرف جا رہا ہے۔ 7 دفعہ کا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ اشارہ دینے کے لیے ایک دفعہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن لگاتار کرنا چاہیے۔ اور پلیز استخارہ آپ لوگ سب ہم اس قابل ہیں کہ ہم استخارہ کر سکتے ہو۔ یہ کانسیپٹ جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں آ گیا نا کہ یار استخارہ کروانا ہے کسی سے، کیوں؟ میرا کیا تعلق اللہ سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا، میں مدد کیسے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری مدد نہیں کریں گے؟